السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ وقال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور پنڈال میں تشریف فرما سیاستداں، سماجی کارکنان، معزز حضرات، میں نے قرآن کریم سے 2 آیتوں کی تلاوت کی اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ چونکہ وقت تقریر کا بالکل ہی نہیں ہے، عصر کا وقت قریب ختم ہونے والا ہے، کچھ ہی پل میں یہ وقت ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، لیکن چونکہ ذمہ داران مدرسہ اور ناظم اسٹیج کی طرف سے حکم ہوا ہے، میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں جو تلاوت کی اور ایک حدیث جو پڑھی ہے، انہی آیتوں اور حدیث کے ذیل میں صرف پیغام اور اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اقرا، اے نبی آپ پڑھیے۔ یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، جبکہ اس وقت دنیا میں صرف برائی ہی برائی تھی، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس وقت وجود میں نہ رہی ہو۔ کفر و الحاد کا ڈنکا بج رہا تھا، شرک کا بول بالا تھا، شرک کا یہ عالم تھا کہ خود بیت اللہ شریف میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور انسان کی جہالت کا، انسان کے اخلاقیات کا، انسان کے معاملات کا اور انسان کی بدکاری کا یہ عالم تھا کہ جس گھر میں بیٹی جنم لیتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ زنا، ڈاکہ، جھوٹ، فریب، ساری برائیاں موجود تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کیا نازل ہوتی ہے؟ اے نبی پڑھیے، لوگوں کو پڑھنے کا حکم دیجیے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اے نبی امت سے کہیے زنا سے رک جائیں، اے نبی امت سے کہیے بدکاری سے رک جائیں، اے نبی امت سے کہیے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے باز آئیں، اے نبی امت سے کہیے چوری کرنا چھوڑ دیں، اے نبی اپنی امت سے کہیے شرک کرنا چھوڑ دو، میرے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اپنی امت سے کہیے ان 360 بتوں کو باہر نکال دیجیے۔ حکم یہ آنا چاہیے تھا، لیکن ان تمام برائیوں کی طرف لوگوں کو کا ذہن مبذول کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا اے نبی آپ پڑھیے۔ آپ پڑھیے کا مطلب لوگوں کو پڑھائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ پاک جانتا ہے کہ جب تعلیم ہوگی، جب علم آئے گا، یہ خود بخود یہ ساری برائیاں اپنے آپ چھٹ جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ برائیاں تاریکی لاتی ہیں، اندھیرا لاتی ہے، اور تعلیم روشنی لاتی ہے۔ جہاں اندھیرا ہوگا ایک موم بتی جلا دیجئے، ایک بلب جلا دیجئے، سارا اندھیرا پن وہاں سے خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج ہم مسلم معاشرہ کے اندر وہ کون سی برائی ہے جو نہیں ہے؟ کون سی برائی ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے؟ اتنی برائیاں مسلمانوں میں آئی ہیں کہ غیر لوگ جملے کس رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر برائی دیکھنا ہو، برائی کا ماحول سمجھنا ہو تو مسلمانوں کے محلے میں چلے جاؤ، وہاں ساری برائیاں ہیں۔
ہماری دکانوں سے غیر بھاگ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ جھوٹ بولے گا، یہ مسلمان کی دکان ہے، یہ فریب دے گا، یہ کچا مال رکھتا ہے، ڈپلیکیٹ مال رکھتا ہے، اوریجنل بول کے بیچتا ہے، ان کا معاملات صحیح نہیں، ان کی اخلاقیات صحیح نہیں، ساری برائیاں ہیں۔ اور ہمارے بارے میں تو اب غیر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا بھائی تم مسلمان کب سے ہو گئے۔ یہ تصور قائم ہے لوگوں کے ذہن میں مسلمانوں کے بارے میں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اگر آپ ان برائیوں کو اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تعلیم کا نور، تعلیم کی روشنی اپنے سماج میں لانا ہوگا۔ ایک تو یہ پیغام ہے، یہ تعلیم کی اہمیت کے تعلق سے ہوا، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ ایک سوال ہے، تعلیم، لڑکیوں کو تعلیم، لڑکیوں کو تعلیم۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد۔ آپ عورتوں کی تعلیم، لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت کا آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو تم تعلیم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بچے کا پہلا مدرسہ، ہر بچے کا پہلا مکتب، ہر بچے کا پہلا اسکول وہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں کی گود جہالت سے بھری ہوئی ہے تو اس کا بچہ کبھی پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ماں کی گود تعلیم کے زیور سے آراستہ ہے تو 100% بلکہ 101% یقین دہانی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا بچہ کبھی جاہل نہیں رہ سکتا ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے، دنیا میں جتنے بھی ولی پیدا ہوئے سب کی ولایت میں ان کی ماں کی تربیت کا عمل اور دخل ہے۔ ماں نے بچپن سے ایسی تربیت کی کہ جس کی بنیاد پر اللہ کا ولی بنا۔ یہ وہ گود ہے، اگر ماں کے اندر دینی تعلیم ہوگی خاص طور سے تو بچے کو بھی دودھ پلائے گی تو قرآن کی تلاوت کرے گی، بچے کو دودھ پلائے گی تو دین کی باتیں کرے گی۔ یہاں سے بچے تعلیم سیکھتے ہیں، ماں کی گود سے۔ جیسی گود ہوگی، جیسے اس گود کا کردار ہوگا، ویسے ہی اس گود سے اولاد نکھر کر سامنے آئے گی۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس لیے جہاں ہم اپنے لڑکوں کی تعلیم کے سلسلے میں اچھی سوچ رکھتے ہیں وہیں آپ اپنی بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں اعلیٰ سوچ رکھیے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ ایک مرد پڑھا تو ایک فرد پڑھا، لیکن ایک عورت، ایک لڑکی اگر پڑھ کے نکلتی ہے تو پورے خاندان نہیں، پورے سماج کے لیے وہ داعیہ بن کر نکلتی ہے۔ اس لیے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں آپ بلند سوچ رکھیے۔ تیسری آیت جو میں نے پڑھی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس کے تعلق سے ہم یہ کہیں گے کہ مولانا محفوظ الرحمان صاحب ندوی نے آپ کے اس اندھیرے ماحول میں ایک شمع فروزاں کیا ہے، ایک لالٹین جلایا ہے، ایک چراغ روشن کیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ادارے ایسے نہیں چلتے، ادارہ کسی ایک فرد سے نہیں چلتا، ادارہ ایک مشین ہے۔ ایک مشین تمام پارٹس پرزے جب تک صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے تب تک مشین نہیں چل سکتی ہے۔ اس میں ایک پارٹ ایسا ہے جس کی قیمت 5000 روپے ہے، اس میں ایک پارٹ ایسا بھی ہے جس کی قیمت صرف 5 روپے ہے۔ اگر وہ 5 روپے کا پارٹ نکال لیا جائے مشین سے تو وہ 5000 کا مشین نہیں چل سکتا، 5000 کا پارٹ کام نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو بزرگوں، آپ جتنے حضرات اس علاقے کے ہیں، اس ادارے کے قرب و جوار کے جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں یا جو یہاں سے غائب ہیں، میں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ مدرسہ اگر اخلاص و للہیت کے ساتھ مولانا محفوظ الرحمان صاحب نے قائم کیا ہے تو یہ مدرسہ صرف مولانا محفوظ الرحمان کا نہیں ہے، بلکہ یہ پورا مدار گنج، سمراہا کا خطہ، فارویس گنج بلاک نہیں بلکہ ضلع ارریہ کے تمام مسلمانوں کا یہ ادارہ ہے۔ ہم سب اس کے بانی مبانی ہیں، ہم سب اس چراغ کے تلے روشنی پانے والے لوگ ہیں۔ جب تک ہم اس میں تیل ڈالتے رہیں گے اور تیل ڈالنے کا کام کریں گے انشاءاللہ یہ چراغ جلتا رہے گا، اور جب تک یہ چراغ جلے گا ہمارے اندر سے اندھیریاں ختم ہوں گی اور ہم اجالے میں بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے
مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ادارے کا، جو آپ کا ایک محبوب ادارہ ہے، ایک نیا پن ادارہ ہے جو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے، خالص لڑکیوں کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا ہے، آپ اس ادارے کا دامے درمے قدمے سخنے جس طرح سے بھی ہو، اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو جان سے قربانی دے دیجیے، جان کا تعاون پیش کیجیے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اپنا مال کی قربانی پیش کیجیے۔ یاد رکھیے یہ بنیاد ہے، جس آدمی کی مدد بنیاد میں لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو سرخرو رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی زندگی اللہ اس کی زندگی جو وہاں تابناک ہوتی ہے، دنیا میں بھی اس کو اس کا اجر ملے گا، اور آخرت میں تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا ہی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی تمام طرح کی ترقیات سے اللہ نوازے۔ دعا فرمائے، دعا کر دیں۔ اب آپ میں سے جو حضرات اس وقت کچھ رقم لے کر آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ادارے کی طرف سے دعوت گئی ہوگی، ذہن میں بات آئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ چندے کی تحریک بھی چلے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس وقت تعاون کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ناظم جلسہ کے پاس مولانا بھی موجود ہیں اور بھی دیگر حضرات ہیں، وہاں تک آپ اپنی رقم پہنچا دیں، اور جو نہیں لائے ہیں ارادہ کر کے جائیے کہ انشاءاللہ شام کو، رات کو، کل صبح، 2 دن 3 دن کے بعد وہ رقم آپ ادارے میں پہنچا کر رسید حاصل کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا انت السلام ومنک السلام وحینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنی علی تلاوتک وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی علمک۔ اللہم علمنا الکتاب، اللہم علمنا الکتاب، اللہم علمنا الکتاب، اللہم وفقنا لما تحب وترضا واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ یا العالمین، ہم سب گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، سزاوار ہیں، ہم سب کے گناہوں کو اپنے فضل کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ، اس ادارے کا جو افتتاح رمضان کے بعد ہونے والا ہے، اے اللہ جو بھی کام اس میں پائے تکمیل تک پہنچنے سے رہ گیا ہے، اے اللہ اپنی غیبی مدد فرما کر اسے پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس میں ہر طرح سے مدد کرنے والے کی مدد کو قبول فرما۔ اے اللہ عوامی ذہن کو اس کی طرف مربوط فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی اس ادارے سے زیادہ زیادہ استفادہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس ادارے سے آگے چل کر عالمہ، حافظہ، زاہدہ، متقیہ، پرہیزگار بچیاں اللہ پیدا فرما، جو اپنے سماج میں جا کر آپ کی خدمت، آپ کے دین کی خدمت کر سکے۔ اے اللہ دین دونی رات چوگنی ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ حاسدوں کی حسد سے، اے اللہ بدنگاہوں کی بدنگاہی سے اس ادارے کی پوری پوری حفاظت فرما، ہر طرح کی غیبی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔